امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنا یہ ایمان کا حصہ بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بخشش اور نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، الاستیاب کے اندر علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ آپ 15 رمضان کو پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ علی اپنا بیٹا دکھاؤ اور اس کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علی اس کا نام بدل دو اور حرب کی جگہ پر اس کا نام حسن رکھ دو۔ تو یہ حسن کا نام بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رکھا۔ یہ سب سے بڑی خوش نصیبی امام حسن کے لیے پہلی یہ ہے۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں دن عقیقہ بھی آپ نے خود فرمایا اور آپ نے مینڈا ذبح فرمایا حضرت امام حسن کی طرف سے۔ تو یہ عقیقہ بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ پھر 7ویں دن جب حضرت امام حسن کے سر کے بال اتروائے گئے تو جتنا ان بالوں کا وزن ہوا تھا اتنی چاندی بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کی۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عقیدت کا عالم لگا لے کہ نام بھی رکھا آپ نے اور عقیقہ بھی آپ نے فرمایا اور بالوں کے بقدر چاندی صدقہ خیرات بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ اور جس دن امام حسن پیدا ہوتے ہیں تو تحنیک بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں۔ تحنیک کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ بچے کے منہ کے اندر کوئی میٹھی چیز ڈالنا، جیسے کھجور ڈالی جاتی ہے، یہ سنت عمل ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کے لیے اپنا لعاب ان کے منہ کے اندر ڈالا تھا۔ یہ لعاب کی برکتیں تھی کہ ساری زندگی پھر ذکر و اذکار کے اندر گزارا انہوں نے، اپنے آپ کو شجاعت اور بہادری کے اندر گزارا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازشات تھی ان کے ساتھ۔ لہٰذا امام حسن وہ خوش نصیب ہے، نام بھی حضور نے رکھا، عقیقہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور ان کے بالوں کا وزن بقدر چاندی بھی صدقہ آپ علیہ السلام نے خود فرمائی اور تحنیک بھی پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی۔ یہ واحد دنیا کے اندر ہستی ہے کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا خوش نصیب بچہ نہیں آپ کو مل سکتا۔ پھر ان کا بچپن بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آس پاس گزرا، آپ کی تربیت کے اندر گزرا۔ اور کس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور نماز پڑھا کرتے تھے نا تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حضور کی پشت مبارک پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضور نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے تو یہ دونوں حسنین کریمین حضور کی پشت پر سوار ہوتے، اترتے تو پھر ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ روکنے لگتے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے در اشارہ فرما دیتے کہ ان کو نہ روکو، اور پھر آپ اپنی نماز مکمل فرماتے ہیں۔ اور نماز مکمل فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں اور گود میں بٹھانے کے بعد حضور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، تو مولا آپ بھی ان کے ساتھ محبت فرمائے، اور اے اللہ جو ان کے ساتھ محبت کرے اے اللہ آپ ان کے ساتھ بھی محبت فرمائے۔ یہ حضرت امام حسن اور حسین کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہوتے تھے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام میں سے بھی صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، آپ جو امام حسن کو عزت دیتے ہیں نا وہ کسی اور کو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ھذا ابن سید، اس موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور اس سید کے ذریعے، اس میرے بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ یعنی یہ میرا بیٹا ایسا ہے کہ مسلمان جب دو فرقوں میں بٹے ہوں گے تو یہ میرا بیٹا جو ہے ان دونوں جماعتوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ پھر اس صلح کا وقت کب آیا۔
تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت۔ ظاہری بات ہے کہ جن کی تربیت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آغوش میں ہوئی ہو، جن کی تحلیق، جن کا عقیقہ، جن کا نام پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم الانبیاء رکھ رہے ہوں، اور تاجدار ختم الانبیاء ساری چیزوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوں، تو پھر وہ بچہ کتنی شانوں والا ہوگا اور کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے نا، وہ حضرت امام حسن تھے، یعنی سب سے زیادہ امام حسن حضور کے مشابہ تھے۔ جبکہ ابو جحیفہ صحابی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب کی بھی زیارت کی ہے اور امام حسین کی بھی زیارت کی ہے، تو حضور کے سب سے زیادہ امام حسین مشابہ ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت انس حضرت حسن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ حضور کے مشابہ تھے، اور حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ حضور کے مشابہ حسین زیادہ تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کی وجہ کرتے ہوئے کہ میرا بیٹا حسن جو ہے وہ سر سے لے کر ناف تک وہ حضور کے مشابہ ہے، اور ناف سے نیچے پاؤں تک وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو نسبت ہے مشابہت کی، وہ حضرت حسین کی ہے۔ یعنی سر سے لے کر ناف تک اگر کسی نے حضور کو دیکھنا ہو تو میرے بیٹے حسن کو دیکھ لے، اور ناف سے نیچے تک اگر کسی نے حضور کو دیکھنا ہے تو میرے بیٹے حسین کو دیکھ لے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے تہجد گزار، نماز روزے کے پابند ہے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے نا، تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اشراق تک مسجد میں تشریف رکھا کرتے تھے، اشراق پڑھ کے پھر گھر والوں کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جتنا کچھ بھی ہوتا تھا نا، آپ حد الامکان کوشش کرتے تھے غرباء میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن جو ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ مال جمع کر کے رکھتا ہے غرباء کے لیے، فقراء کے لیے۔ آپ یہ اعلان فرماتے ہیں تو کافی لوگ جو ہے نا امام حسن کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، اور امام حسن جب باہر نکلتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مال ضرور جمع کیا ہے، لیکن میں نے فقراء اور غرباء کے لیے کیا ہے، جو اس کے مستحق ہے وہ بیٹھے، باقی چلے جائیں۔ آدھے سے زیادہ لوگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا جی ہم اسی زمرے کے اندر آتے ہیں۔ تو امام حسن نے جتنا مال جمع کیا تھا سارا کا سارا ان لوگوں کے درمیان صدقہ خیرات کر دیا۔ یہ خاندان نبوت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرف حاصل ہے کہ ان میں سخاوت ہر خاندان سید خاندان کے اندر رہی ہے، بلکہ امام مہدی جو آخری خلیفہ مسلمانوں کے بنے گے نا، ان کی سخاوت کا بھی تذکرہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے۔ پھر جوانی کا عالم آتا ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جب جوان ہوتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد کچھ 40,000 کے لگ بھگ لوگ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور حضرت علی کے بعد کہتے ہیں کہ ہم آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو 6 مہینے تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بھی رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن کے ہاتھ پر جو بیعت کرنے والے ہوتے ہیں، حجاز میں سے، مدینہ میں سے اور عراق میں سے، یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ مل کر کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ حضرت معاویہ کے خلاف جنگ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ سارے لوگ آپ کو لے کر چلتے ہیں، اور ادھر سے حضرت امیر معاویہ بھی اپنی فوج لے کر آ جاتے ہیں۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں، اب وہ آپ نے اللہ کے محبوب کی حدیث یاد رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور 2 مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح بھی فرمائے گا۔ اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو اس کی ابھی بڑی اچھی تحقیق ہو جائے گی۔ تو جب دونوں طرف لشکر آ گیا تو امام حسن نے دیکھا کہ دونوں طرف پہاڑوں کی مانند لوگ ہیں۔ اس موقع پر امام حسن نے فرمایا کہ دیکھ، آپ نے فرمایا کہ دل میں آپ نے سوچا کہ میں خلافت کی بنیاد کے لیے مسلمانوں کی آپس میں جنگ نہیں دیکھ سکتا، لہذا اس وقت آپ نے اپنے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو میں نہیں چاہتا کہ خلافت کے معاملے کے اندر مسلمانوں کی جانیں چلی جائیں، اور ادھر سے حضرت معاویہ کو بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ ان کے خلاف جنگ کریں۔ تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ جنگ تو ہو جائے گی، ان کے ساتھ مقابلہ ہو جائے گا، لیکن ان کو تم اتنا ہلکا نہ سمجھو، ان کے ساتھ جو 40,000 بندہ ہے وہ ہے جنہوں نے اپنی موت کے لیے بیعت کی ہے امام حسن کے ہاتھ پر۔ تو لہذا امام حسن اور امام حضرت امیر معاویہ کی بڑی
سوچ تھی. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا بندہ بھیجا کہ بھی میں جنگ نہیں کرنا چاہتا. اور حضرت معاویہ کو بھی پتا تھا کہ حضرت حسن جو ہے وہ صلح پسند آدمی ہے, وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے جنگ و قتال کو. تو لہٰذا حضرت معاویہ نے بھی اپنی طرف سے 2 بندے مقرر کر دیے, اور بات کرتے خط و کتابت کے ذریعے بھی بات ہوتی رہی. آخر کار صلح ہوگی, اور صلح میں یہ چیز طے ہوگی کہ ٹھیک ہے, حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میں معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں, اور جو میرے جتنے ساتھی ہیں وہ بھی سارے کے سارے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. لہٰذا حضرت معاویہ کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے. اب یہ وہ 2 جو مسلمانوں کی جماعتیں بن چکی تھی, ایک حضرت علی المرتضیٰ کی طرف تھی اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لشکر تھا. 2 لشکر تھے, حضرت علی کے زمانے سے چلتے آ رہے تھے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو صلح فرما دی امام حسن کے ساتھ, اب یہ 2 مسلمانوں کی جماعتیں جو بہت بڑی جماعتیں تھیں, مسلم شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا 2 مسلمانوں کے درمیان صلح فرما دے گا, مسلمان جماعتوں کے درمیان. تو لہٰذا وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی سچ ثابت ہوگی, اور حضرت معاویہ نے اب دونوں مسلمانوں کے گروہ کو اکٹھا فرما دیا. یہ امام حسن کی بہت بڑا دل ہونے کی نشانی ہے, اور حضور کی امت پر یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے. اگر وہ خلافت کا معاملہ کر لیتے تو ہزاروں لاکھوں جانیں جا سکتی تھی, لیکن کہتے کہ بڑا دل, بڑے لوگوں کا دل بھی بڑا ہوتا ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن نے سوچا ہوگا کہ جن کو اللہ کے نبی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی سرداریاں دے دی ہے, تو وہ دنیا کی سرداری نہ بھی ملے تو ان کو پریشانی نہیں ہوتی. تو امام حسن کی یہ بہت بڑی نیکی ہے امت کے اوپر, اور نیکی کا صلہ پھر یہ ملا کہ 20-22 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی حضرت معاویہ کے ماتحت, لیکن کسی جگہ پر بھی مسلمانوں میں جنگ و قتال نہیں ہوا. فتوحات ہوتی رہی ہے, آپس میں مسلمانوں کے بڑے اتفاق اور اتحاد قائم ہو چکے تھے. حضرت معاویہ حضرت امام حسن کے لیے, امام حسین کے لیے, ازواج مطہرات کے لیے باقاعدہ شام سے ان کے لیے ہدیے وغیرہ بھیجا کرتے تھے, اور یہ بڑی خوشی کے ساتھ قبول فرمایا کرتے تھے. کوئی کسی کا دل میں میل کچیل تک بھی باقی نہیں رہ گئی تھی. بلکہ امام حسن نے جب حضرت معاویہ کے ساتھ صلح فرمائی ہے تو حضرت معاویہ کی طرف سے ہر مہینے حضرت معاویہ کے لیے باقاعدہ ہدیہ رکھا گیا تھا جو ان کو ملتا تھا. اور اس صلح کے بعد 10 مہینے تک جو ہے وہ حضرت امام حسن زندہ رہے ہیں, اور آپ وہ ہدیہ وغیرہ لیتے تھے اور لے کر پھر مدینہ کے لوگوں میں, رشتہ داروں میں بھی تقسیم فرما دیا کرتے تھے. تو یہ امام حسن کی بہت بڑی میں کہتا ہوں نیکی ہے. اور اس نیکی کا ایک صلہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ امام مہدی علیہ رضوان جو اخیر زمانے میں آنے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے امام حسن کی اولاد میں ہی پیدا فرمانے ہیں. اور وہ ان کی خلافت ایسی ہوگی کہ پوری دنیا کے اوپر جتنے گھر ہوں گے, ہر گھر میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہوگا, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے. تو یہ دنیا ہی کے اندر میں سمجھتا کہ امام حسن کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نیکی کا صلہ عطا کر دیا. باقی آخرت میں جو ہے وہ صلہ تو ہے ہی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جب صلح فرما لیتے ہیں تو حضرت پھر کوفہ کے اندر ایک موقع پر امام حسن اور حضرت معاویہ اکٹھے ہوتے ہیں, اور کوفہ کے لوگوں میں پھر حضرت امام حسن بھی خطبہ دیتے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خطبہ دیتے ہیں, تاکہ لوگوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد کی قائم جو ہے وہ مثال قائم ہو جائے. 46 یا 47 سال کی عمر ہوتی ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو, تو آپ کو زہر دے دیا جاتا ہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ کی بیوی ہی نے آپ کو زہر دیا تھا. جب آپ کو زہر دیا گیا تو امام حسین آئے آپ کے پاس, تو امام حسین نے آ کر پوچھا کہ بھائی آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو امام حسن نے پوچھا, فرمایا کہ بھی کیا بات ہے, تم نے کیا کرنا ہے؟ تو امام حسین نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا. تو امام حسن نے فرمایا کہ حسین دیکھو, اگر تو یہ وہی آدمی ہے جس کا میں سوچ رہا ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتقام لینے والا ہے, اللہ خود ہی انتقام لے لیں گے. اور اگر ایسا نہ ہوا بلکہ کوئی اور ہوا, تو میں نہیں چاہتا کسی غریب کا ایویں نام کسی کا ذکر کر دوں. بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہے. دیکھیں کتنا ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ہوا کرتا تھا. اور ساتھ میں پھر امام حسین کو حضرت امام حسن نے چند باتیں بھی ارشاد فرمائی.
جو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ قابل توجہ ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ بیٹا یاد رکھنا، جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تھے نا تو ہمارے بابا حضرت علی المرتضیٰ چاہتے تھے کہ خلافت تو مجھے مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خلافت سے دور رکھا اور ابو بکر کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا۔ پھر جب وہ گئے تو عمر آ گئے، عمر کے جانے کے بعد عمر نے بھی شورا قائم کر دی، ان میں اگرچہ ہمارے بابا کا نام تھا لیکن پھر بھی خلافت کو اللہ نے دور رکھا اور عثمان غنی جو ہے وہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے۔ ان کے بعد ہمارے بابا کو خلافت ملی ہے، لیکن خلافت ملنے کے باوجود جب ان کو خلافت ملی ہے تو ان کو تلوار اٹھانی پڑ گئی، اور امام حسن نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ راس نہیں آئی تھی ہماری خلافت بابا جان کو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ حسین یاد رکھنا، ہو سکتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور میرے جانے کے بعد لوگ، کوفہ کے لوگ آپ کو کہیں کہ بھی تو آپ بھی نکلو، تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ حسین یاد رکھنا، یہ کوفہ کے بے وقوف لوگ تمہیں کہیں گے نکلو، لیکن یاد رکھنا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کے اندر نبوت کی برکات رکھی ہیں، تو لہٰذا خلافت جو ہے وہ ہمارے لیے مناسب نہیں لگ رہی۔ یہ چند باتیں ارشاد آپ نے فرمائی، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسین مجھے یہ زہر پہلے بھی کئی دفعہ دیا گیا ہے، لیکن آج ایسا زہر دیا گیا کہ لگتا ہے کہ میرا جگر کٹ کے باہر آ رہا ہے، تو بہت خطرناک قسم کا زہر دیا گیا ہے۔ پھر آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور پھر آپ شہادت سے پہلے فرماتے ہیں کہ حسین میں نے عائشہ سے کہا تھا کہ میری قبر جو ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں بن جائے، تو انہوں نے اجازت دے دی تھی، لیکن میری شہادت کے بعد پھر دوبارہ جا کر پوچھ لینا۔ حضرت حسین جاتے ہیں، عائشہ فرماتی ہے کہ ٹھیک ہے آ جائیں اور وہ آ کر یہاں پر تدفین کروا سکتے ہیں، لیکن مروان بادشاہ تھا اس وقت کا، جو تو مروان نے کیا کیا، اس نے کہا جی نہیں، ہم یہاں پر نہیں بننے دیں گے۔ اور پھر جب حضرت حسین کو پتا چلا تو حضرت حسین جلال میں آ گئے، آپ کے ساتھی بھی اسلحہ لے کر باہر نکل آئے، اور ادھر سے مروان بھی لے کر باہر نکل آیا، تو حضرت ابو ہریرہ پھر درمیان میں آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ دیکھو حسن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، جب حضرت عائشہ نے بھی اجازت دے دی ہے اور ان کے گھر کی جگہ ہے وہ دے سکتی ہیں، تو پھر روکنا یہ ظلم ہے ان کے ساتھ، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ پھر حضرت امام حسین کے پاس حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے حسین دیکھو تمہارے بھائی نے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو تو پھر مجھے جنت البقیع کے اندر میری تدفین کر دینا، تو لہٰذا میری رائے اور یہ ہے، بڑی منت سماجت کر کے آپ نے حضرت حسین کو منا لیا، اور حضرت حسین نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور پھر حضرت امام حسن کا جو ہے وہ جنازہ پڑھانے کے بعد آپ کی جو تدفین ہے وہ جنت البقیع کے اندر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا اور سیدہ کائنات کے پہلو کے اندر جو حضرت امام حسن کو سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر بھی حضرت سعید بن عاص جو مدینہ کے حاکم تھے، ان کو امام حسین ہاتھ پکڑ کے آگے کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھی آپ جنازہ پڑھائیں، اور ساتھ میں جو حضرت امام حسین بات کرتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ دین اسلام کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں آگے نہ کرتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ سید خاندان کے لوگ کون ہوتے ہیں جو جتنی بھی مشکلات آ جائے، مصائب اور پریشانی آ جائے، دین اسلام کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے۔ اس قدر غصہ ہے لیکن پھر بھی جنازہ اس سے پڑھایا جا رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔